قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الغیبۃ اشد من الزنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ غیبت زنا سے بھی بدتر ہے، یعنی جو غیبت کا گناہ ہے یہ زنا سے بھی بڑا ہوا ہے۔ اب تشبیہ اس لیے دی ہے کہ اب ایک شخص ہے، اگر وہ زنا کرتا ہے تو اس کے دل میں یہ خیال آتا ہے کہ یہ میں نے برا فعل کیا ہے، اللہ سے معافی مانگتا ہے، توبہ استغفار کرتا ہے کہ یہ مجھ سے بہت بڑا فعل سرزد ہو چکا ہے، گناہ کبیرہ سرزد ہو چکا ہے۔ وہ سر بسجود ہو کے ندامت کے آنسو بہاتا ہے کہ یہ کام نہیں کرنا تھا، لیکن شیطان کے غلاوے میں آ کے میں نے یہ کر لیا ہے۔ تو وہ استغفار کرتا ہے، توبہ کرتا ہے، اس کے ذہن میں ہے کہ یہ مجھ سے یہ برا فعل ہو چکا ہے۔ اب یہ تو زنا ہے، لیکن جو غیبت سے تشبیہ اس لیے دی ہے کہ جب انسان غیبت کرتا ہے تو یہ اس کے گناہ کو گناہ سمجھتا نہیں ہے، وہ کہتا ہے یہ معمولی سا گناہ ہے۔ اب زنا کو گناہ سمجھتا ہے، چوری کرنے کو گناہ سمجھتا ہے، ڈاکہ ڈالنے کو گناہ سمجھتا ہے کہ یہ میں نے بہت برا فعل کیا ہے۔ اس کے بعد وہ توبہ کرتا ہے، ندامت کے آنسو بہاتا ہے کہ یہ مجھ سے گناہ سرزد ہو چکا ہے، میں استغفار کرتا ہوں، اللہ اس گناہ کو معاف فرما دے۔ لیکن جو غیبت انسان کرتا ہے وہ اس کو سمجھتا نہیں ہے کہ یہ معمولی ہے۔ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا اس کے بعد انسان توبہ استغفار بھی نہیں کرتا، بس پش کوئی بار جائے۔ اب غیبت کسے کہتے ہیں؟ تو غیبت کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے بھائی کی برائی بیان کرنا، کہ اگر وہ آپ سامنے اس کو کی جائے تو وہ اس کو محسوس کر لے۔ مثال کے طور پہ اگر کوئی بندہ وہ موجود نہیں ہے، آپ اس کی غیبت کر رہے ہیں، کوئی اس کی برائی تھی، کوئی اس کا گناہ تھا، تو آپ اس کے سامنے کسی دوسرے بندے کے سامنے اس کے عیب کو بیان کر رہے ہیں، اس کی خباثت کو بیان کر رہے ہیں، اس کی برائی کو بیان کر رہے ہیں، یا اس کی لایانی حرکات کو بیان کر رہے ہیں، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ آپ اس کی غیبت کر رہے ہیں، اس لیے کہ سترہ اللہ یوم القیامہ کہ اللہ پاک اس کے گناہ کو چھپا رہا ہے اور آپ اس کے گناہ کو ظاہر کر رہے ہیں، اس کی برائی کو ظاہر کر رہے ہیں۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ آپ اس کی غیبت کر رہے ہیں۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا، صحابہ نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو اس کا گناہ کسی کے سامنے بیان کیا جا رہا ہے، آیا وہ اس کے اندر گناہ ہے؟ یعنی جس کے سامنے اگر وہ اس کی برائی بیان کر رہا ہے تو اس کے اندر وہ عیب ہے، اس لیے وہ بیان کر رہا ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اسی کو تو غیبت کہتے ہیں، کہ اگر اس کے اندر کوئی گناہ تھا، آپ نے کسی دوسرے بھائی کے سامنے اس کے گناہ کا خیال کر لیا، اظہار ما فی ضمیر کر لیا، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہی تو غیبت ہے۔ اور صحابہ نے فرمایا یا رسول اللہ اگر اس میں وہ چیز نہیں ہے اور ویسے اس نے بیان کر دی، پھر اللہ کے نبی نے فرمایا تو وہ تو بہتان باندھ رہا ہے، اور بہتان کا گناہ غیبت سے بھی بڑھ کر، یعنی جو گناہ ہے اگر آپ اس کو بیان کر رہے ہیں تو یہ تو غیبت کر رہے ہیں، اگر حالانکہ نہیں کرنی چاہیے تھی، اس لیے کہ اگر وہ ظاہر بندہ آپ کے سامنے آ جاتا تو آپ اس سے کتراتے کہ میں نے تو بات نہیں کی، لیکن آپ اس کے مخفی سے، وہ پوشیدہ ہے، وہ غائب ہے، آپ اس کی پیٹھ پیچھے برائی بیان کر رہے ہیں، تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ غیبت ہے۔ اور اس لیے کہ آپ اگر وہ سامنے آ جائے، آپ اس کے سامنے اس کی برائی کو بیان نہیں کریں گے، لیکن جب وہ دور ہو جائے گا، آپ کی آنکھوں سے اوجھل ہوگا، آپ اس کی برائی کو بیان کرو گے، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ غیبت ہے۔ اور فقہا فرماتے ہیں کہ یہ تو اصح غیبت ہے، الغیبۃ اشد من الزنا، کہ یہ زنا سے بھی بڑھ کر ہے۔ اور دوسری فقہا فرماتے ہیں کہ غیبت کے درجے میں یہ بھی ہے، ایک مثال کے یعنی بندہ ہے وہ موٹا ہے، اب ویسے کو کہہ دے کہ وہ بندہ موٹا ہے، تو اللہ کے نبی نے فرما دی کہ یہ بھی غیبت کے زمرے میں آتا ہے، اس لیے کہ اگر وہ سامنے آ جائے، اگر آپ اس کے سامنے موٹا کہیں کہ یہ موٹا ہے تو وہ محسوس کرے گا، آپ کے گریبان کو پکڑ لے گا، یا وا کرے گا۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا، فقہا فرماتے ہیں کہ یہ بھی غیبت کے زمرے میں ہے۔ اگر کوئی ٹکنے قد والا ہے، چھوٹے قد والا ہے، وہ آپ کے سامنے نہیں ہے، لیکن آپ کہتے ہیں وہ تو ہے ٹکنا کا 1.5 فٹ کا قد ہے اس کا، تو فقہا فرماتے ہیں کہ یہ بھی غیبت کر رہا ہے۔ ایک کسی کی آنکھ کانی ہے، اندھا ہے، بہنگا ہے، آپ کہتے ہیں کہ یہ بہنگا پن ہے، تو فقہا فرماتے ہیں کہ یہ بھی غیبت کے زمرے میں آتا ہے، اس لیے فرمایا الغیبۃ اشد من الزنا۔ اور سورۃ الحجرات میں آتا ہے، اللہ کے نبی نے فرما دیا ہے، اب ایک مثال کے طور پہ کھانا ہے، اب یہ ڈیپ فریزر میں نہیں پڑا، فریج میں نہیں پڑا، تو 2 دن کا کھانا ہے، جب وہ آپ کے سامنے آ جائے گا تو کھٹا ہوگا، سمیل محسوس ہوگی، تو ہر بندہ کترائے گا کہ میں اس کے کھانے کو نہیں کھاتا، حالانکہ وہ ناپاک نہیں ہوا، صرف اس میں سے تھوڑی سی بو آ رہی ہے، خراب ہو چکا ہے، حرام کھانا نہیں، حلال کھانا ہے، تھوڑے سا کھٹا ہو چکا ہے، سمیل آنے لگی ہے، تو فقہا فرماتے ہیں کہ آپ اس کھانے کو پسند نہیں کریں گے، آپ اس کو ناپسند کریں گے، کھانا پسند نہیں کریں گے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا، سورہ حجرات میں آتا ہے
کہ غیبت کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرما دی، اللہ پاک خود فرماتے ہیں قرآن مجید میں کہ غیبت کرنا ایسے ہے کہ جیسے کہ تمہارے سامنے تمہارا بھائی کی لاش پڑی ہو، یعنی مردہ لاش پڑی ہے تمہارے سامنے اور آپ اپنے مردہ بھائی کے گوشت کو نوچ نوچ کے کھا رہے ہیں۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا ایسا سگا بھائی، یعنی دوسرا نہیں، اپنا سگا بھائی کا میت سامنے پڑی ہے، اس کے گوشت کو کاٹ کاٹ کے کھا رہا ہے، تو اللہ کے نبی نے فرمایا کیا کوئی بھائی پسند کرے گا اپنے مردے بھائی کی یعنی گوشت کو کھانا؟ تو صحابہ نے فرمایا یا رسول اللہ کوئی پسند نہیں کرے گا۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ غیبت کرنے کا بھی یہی وبال ہے، الغیبت اشد من الزنا، کہ غیبت کا جو گناہ ہے یہ زنا سے بھی بڑھ کے ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ایسے ناپاک فعل سے بچنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔